واقعہ کربلا یا واقعہ عاشوراء سن 61 ہجری کو کربلا میں پیش آیا، جس میں یزیدی فوج کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا مسلمان خاص طور پر محب اہل بیت کے نزدیک تاریخ اسلام کا دلخراش ترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے۔ شیعہ حضرات اس دن وسیع پیمانے پر عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سال عاشوراء ایسی حالت میں منایا گیا پوری دنیا کورونا جیسی موذی وبا کا شکار ہے۔ اس مناسبت سے اس سال عاشوراء خاص میڈیکل پروٹوکول کے ساتھ منایا گیا۔ جلوس عاشوراء میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ عزاداروں سے خطاب کرتے ہوئے علامہ شیخ مرزا علی صوبائی صدر ملی یکجہتی کونسل نے عاشوراء کا پیغام دیا۔ عاشوراء ایک تحریک کا نام ہے جو جاری ہے۔ آئیں کچھ روز عاشوراء کی واقعات پر مختصر روشنی ڈالیں۔ عاشوراء کی صبح کو امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے اپنی مختصر فوج 32 سوار اور 40 پیادہ کے صفوں کو منظم فرمایا۔ آپ نے لشکر کے دائیں بازو کو زہیر بن قین اور بائیں بازو کو حبیب ابن مظاہر کے سپرد کیا اور پرچم بھائی ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حوالے کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کی خاطر اپنے کچھ ساتھیوں سمیت دشمن کی طرف تشریف لے گئے اور ان کو واضح نصیحت فرمائی۔ امام علیہ السلام کی گفتگو کے بعد زہیر بن قین نے آپ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دشمن کو واضح نصیحت کی۔ جنگ کے شروع میں دونوں لشکر گروہ کی شکل میں ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے۔ بعض تاریخی مصادر کے مطابق پہلے ہی حملے میں امام حسین علیہ السلام کے 50 اصحاب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد انفرادی طور پر تن بتن لڑائی شروع ہوئی۔ امام علیہ السلام کے باوفا اصحاب دشمن کو امام حسین علیہ السلام کے نزدیک ہونے نہیں دیتے تھے۔ غیر ہاشمی اصحاب اور ساتھیوں کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کے جوان یکے بعد دیگر میدان میں جانے لگے اور بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے میدان میں جانے والا جوان علی اکبر علیہ السلام تھا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک ایک کر کے بنی ہاشم کے جوانوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ ابو فضل العباس علیہ السلام جو لشکر کے علمدار اور خیموں کے محافظ تھے، نیر افراد سے خیمگاہ حسینی میں پانی لاتے ہوئے دشمن کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بنی ہاشم کے جوانوں کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام خود جنگ کے لیے تیار ہوئے، لیکن دشمن کے لشکر سے آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی میدان میں آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں تن و تنہا تھے۔ آپ کا بدن زخموں سے چور چور تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد دشمن کی فوج نے آپ کے جسم مبارک پر موجود ہر چیز لوٹ کر لے گئے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم پر عمر سعد نے اپنی فوج کے 10 سپاہیوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کے جنازوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس سے شہداء کے جنازے پامال ہو گئے، اور اسی یاد میں شیعیان حیدر کرار ہر سال مجلس عزا برپا کرتے ہیں اور سینہ کوبی کرتے ہیں، اور اس واقعے کو پھر تر و تازہ کرتے ہیں، اپنے دل میں غم حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو سرشار کرتے ہیں۔
واقعہ عاشوراء کے دن امام زین العابدین علیہ السلام سخت بیمار تھے، اسی وجہ سے آپ جنگ میں شرکت نہ کر سکے۔ یوں مردوں میں سے صرف آپ زندہ بچ گئے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا سمیت اہل حرم کے دوسرے افراد کے ساتھ دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ کربلا میں اصحاب کی وفاداری پہ رشک آتا ہے جب امام حسین علیہ السلام آدھی رات کو اطراف میں واقع پہاڑیوں اور دروں کا معائنہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام بہن زینب کبریٰ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ زینب علیہ السلام نے بھائی سے عرض کیا، کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزمایا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ بھی آپ سے منہ نہ پھیر لیں اور جنگ کے دوران آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے انہیں آزما لیا ہے اور انہیں سینہ سپر ہو کر جنگ کے لیے اس طرح آمادہ پایا کہ گویا یہ لوگ میری رکاب میں جنگ کرنے کو شیرخوار بچے کی اپنی ماں کے ساتھ رکھنے والی انسیت کی طرح انس رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے رات کے ابتدائی حصے میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میرے خیال میں یہ آخری رات جو دشمنوں کی طرف سے ہمیں مہلت دی گئی ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی ہے، بس سب کے سب مطمئن ہو کر یہاں سے چلے جائیں، کہ میں تمہاری گردن سے میری بیعت اٹھا لی ہے۔ اب جب کہ رات کی تاریکی چھا گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر سب چلے جائیں۔ اور اصحاب باوفا نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی انتہا کر دی اور اپنے خون کے آخری قطرے تک امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کا دفاع کرتے رہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ آج عاشوراء ابھی تک کوئی معمولی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، معمولی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ بہترین طریقے سے عزاداری سال منائیں گے، بہت زبردست طریقے سے۔ نماز ظہرین ادا کرنے کے بعد مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے۔ یہ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے جامع مسجد پر اختتام پذیر ہوگا۔ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل بیان ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج بیان ٹی وی کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ زینب
منظر